الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرک کے برعکس عقیدہ توحید ہی قیامت کے دن گناہوں کا کفارہ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا باعث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، یعنی اس نے اس بات کا اقرار کیا، اس بات پر ایمان رکھنے والا کہ تمام تر عبادات کا حقدار اللہ ہے، معبود برحق اللہ کی ذات ہے، تو ایسا شخص اس نے یہ بات کہی یا اس امر پر ارادہ رکھنے والا تھا تو وہ فوت ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اگر وہ گناہ کرنے والا بھی ہو، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، اس کے گناہ بھی ہوں تو پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص جنت میں ضرور داخل ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، یہ صحیح جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کسی کو شریک نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تجھے بخش دوں گا۔ کہ اتنے زیادہ گناہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بخش دوں گا۔ کیوں بخش دوں گا؟ کیونکہ میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کسی دوسرے کو الہ نہیں مانا، عبادات ساری اللہ کے لیے، بدنی عبادات ہوں، مالی عبادات ہوں، ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ گناہ رکھنے والے شخص کو بھی معاف کر دیں گے، صرف اس وجہ سے کہ وہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یعنی عقیدہ توحید کی اتنی طاقت ہے کہ وہ شخص معاف کر دیا جائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، ایک کم 100، اور سارے کے سارے گناہوں سے بھرے پڑے گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ وہ بندہ خود مایوس ہو جائے گا اپنے گناہوں کو دیکھ کر، تو رب العالمین اس بندے سے کہیں گے کہ ایک نیکی تمہاری میرے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ میزان لگایا جائے، ترازو لگایا جائے، ایک پلڑے کے اندر وہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے پڑے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو رکھ دیں، اور دوسری طرف اس کی وہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ وہ رکھ دیں گے۔ لیکن جب ترازو کو اٹھایا جائے گا، میزان کو اٹھایا جائے گا، تو وہ نیکی جو ایک تھی وہ 99 رجسٹر کے جو گناہ تھے ان پہ بھاری پڑ گئی، وزنی ہو جائے گی، گناہ اوپر اٹھ جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے،
تو وہ نیکی کیا تھی؟ نیکی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی اس کی وہ ایک نیکی یہ تھی کہ وہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا، اقرار کرنے والا تھا، شہادتین کی گواہی دینے والا تھا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر، اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی شہادتین کی گواہی دینے کی وجہ سے، اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، اور یہ نیکی اتنی وزنی ہے کہ اس کے کتنے زیادہ 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے پڑے تھے وہ ہلکے ہو جائیں گے اس ایک نیکی کی وجہ سے۔ یعنی عقیدہ توحید انسان کے اعمال کی بنیاد ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری زندگی کچھ اس طرح گزری ہے کہ میں نے دنیا میں کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا کہ جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہو، یعنی ہر طرح کا میں نے گناہ کیا ہے، میں مایوس ہوں، لیکن امید کی رمق ابھی بھی باقی ہے، اور کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اسلام لائے ہو؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، یعنی شہادتین کی میں گواہی دینے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو، سارے جرم جو ہیں ان کو معاف کر دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، رب العالمین کے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، سگا چچا، خونی رشتہ دار، لیکن وہ عقیدہ توحید پر نہیں تھا، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کر دیا تھا، دین کے معاملے میں ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، لیکن آپ نے فرمایا پھر بھی وہ جہنم کا مستحق ٹھہرا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھنے والا تھا، اور دوسری طرف ایک اجنبی شخص جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، اور گناہ بھی اتنے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا، اور ساتھ یہ بات کہنے والا کہ میرے اتنے گناہ ہیں، اگر روئے زمین کے تمام لوگوں پر ان کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو لے ڈوبے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا مستحق ٹھہرا، اس وجہ سے کیونکہ یہ شہادتین کا اقرار کرنے والا، گواہی دینے والا شخص ہے، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، تو ساری گفتگو کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس شخص کا عقیدہ توحید پر، خالص کتاب و سنت پر مبنی ہوگا تو اس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص جس کا عقیدہ شرک پر مبنی ہوا تو اس کے اعمال زمین و آسمان کے خلا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ قیامت کے دن اس کو ایک ذرہ برابر بھی فائدہ دینے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، موت آئے تو عقیدہ توحید پر آئے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔